السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا انتخاب کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کا 8واں پارہ ہمیں اسی ایک سوال کے جواب کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آئیے مولانا محمد الیاس گھمن کے خلاصۃ القرآن کی روشنی میں اس پارے کے اہم نکات کو سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیے، یہ کوئی صرف فلسفے کی بات نہیں ہو رہی۔ 8واں پارہ یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ اس ایک انتخاب کا اثر ہماری پوری زندگی اور آخرت پر پڑتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیسے۔ تو اس سفر میں ہم 5 اہم موضوعات پر نظر ڈالیں گے: ہدایت اور گمراہی میں فرق، دور جاہلیت کی کچھ غلط رسمیں، زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے احکام، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا مشہور قصہ، اور آخر میں اعمال کے وزن کا تصور۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات آتی ہے ہدایت اور گمراہی کے انتخاب کی۔ قرآن اس کو روشنی اور اندھیرے کے درمیان ایک بالکل واضح فرق کے طور پر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہاں ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ ایمان کو ایک ایسی روشنی کہا گیا ہے جو مردہ دل میں جان ڈال دیتی ہے اور ایک صاف راستہ دکھاتی ہے، اور اس کے بالکل برعکس گمراہی کو ایسے گہرے اندھیروں جیسا بتایا گیا ہے جہاں انسان بس بھٹکتا رہتا ہے اور اسے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ تو یہ صرف شاعری نہیں بلکہ 2 بالکل الگ حقیقتوں کا بیان ہے۔ اچھا، تو جب روشنی کا راستہ چن لیا تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ان غلط راستوں کو پہچاننا جو اندھیرے کی طرف واپس لے جا سکتے ہیں۔ قرآن ہمیں دور جاہلیت کی کچھ ایسی ہی رسومات سے خبردار کرتا ہے۔ یعنی یہ پارہ اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے میں جو کچھ گہری اور نقصان دہ رسمیں رائج تھیں ان کی نشاندہی کرتا ہے، اور ان کی اصلاح کا مقصد ایک پاکیزہ اور انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنا تھا۔ ان رسموں میں کیا کیا شامل تھا؟ غربت کے ڈر سے اپنی ہی اولاد کو قتل کر دینا، جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دینا، اور بغیر کسی الہامی علم کے بس اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال یا حرام قرار دے دینا۔ یہ سب وہ غلطیاں تھیں جنہیں قرآن نے جڑ سے ختم کر دیا۔ تو جن چیزوں سے روکا گیا ان کے مقابلے میں قرآن ہمیں ایک مثبت اور بالکل واضح لائحہ عمل بھی دیتا ہے۔ یہ وہ الہی احکام ہیں جو ایک بہترین زندگی کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ ان بنیادی احکامات کی شروعات ہوتی ہے سب سے اہم اصول سے، یعنی توحید سے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس کے بعد والدین سے اچھا سلوک، اولاد کے حقوق، بے حیائی سے بچنا، انسانی جان کا احترام اور یتیم کے مال کی حفاظت جیسے اہم معاشرتی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر یہ فہرست مکمل ہوتی ہے ناپ تول میں ایمانداری سے، گفتگو میں انصاف کرنے سے، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے سے، اور آخر میں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کے ساتھ۔ یہ 10 احکام مل کر ایک مکمل ضابطۂ حیات بناتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان احکامات پر عمل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں انسانیت کی سب سے پہلی کہانی میں ملتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ، جو اطاعت اور تکبر کی ازلی کشمکش کو بیان کرتا ہے۔ تو قصے کا آغاز ہوتا ہے ایک الہی حکم سے، جب تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سب نے حکم مانا سوائے ایک کے، ابلیس۔ اور یہاں ایک بہت بہت گہرا نقطہ ہے سمجھنے والا۔ ابلیس نے اللہ کے وجود سے انکار نہیں کیا تھا، نہیں، اس کی نافرمانی کی اصل وجہ تھی تکبر اور حسد۔ اس نے خود کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا، اور یہی وہ تکبر ہے جو ہر نافرمانی کی جڑ بنتا ہے۔ اور اس ایک انتخاب کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ دائمی تھا۔ ابلیس کو ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا، اور وہ انسان کا کھلا دشمن بن گیا، جس کا کام ہے انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکانا۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تکبر تباہی کا راستہ ہے۔ تو یہ جو انتخاب، عمل اور اطاعت کی ساری بحث ہے، یہ آخرکار ایک نتیجے پر پہنچتی ہے، یوم حساب پر، جب ہر عمل کو تولا جائے گا۔ قرآن میں ایک تصور آتا ہے میزان کا، یعنی ترازو۔ یہ مکمل انصاف کی علامت ہے، جہاں قیامت کے دن انسان کے اچھے اور برے ہر عمل کا وزن کیا جائے گا، اور اسی بنیاد پر جزا یا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن اس حساب کتاب میں بھی اللہ کی رحمت اس کے انصاف پر غالب نظر آتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ ایک برائی کا بدلہ تو صرف ایک ہی ملے گا، لیکن ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا تک بڑھا دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی اپنے بندوں پر بے پناہ مہربانی کا ثبوت ہے۔
تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ ہم روزانہ اپنے انتخاب، اپنے عمل اور اپنی نیت سے اپنے اعمال کے ترازو میں آخر ڈال کیا رہے ہیں؟ کیا اس کا پلڑا نیکیوں سے بھاری ہو رہا ہے یا غفلت میں کہیں ہلکا ہوتا جا رہا ہے؟ یہ تجزیہ امت 360 ٹیم نے مولانا محمد الیاس گھمن کی کتاب خلاصۃ القرآن کی روشنی میں تیار کیا ہے۔ مزید اسلامی مواد کے لیے پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر امت 360 ضرور سرچ کریں۔ اللہ حافظ۔